صلوا علیہ وآلہ۔ اسلام میں جمعہ کیسے آیا، کیسے جاری ہوا، اس سے کچھ مختصر تاریخ اور اس کے فضائل و مناقب، اور یہ کہ ایک یہ کہ اس جمعے کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، اس جمعے ہی کے سلسلے میں کئی عنوانات ہیں، لیکن ہم سب سے تھوڑا تھوڑا سا حصہ تاکہ جمعے کی معرفت ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو خطبے میں تلاوت کی، اس کے مرادی معنی مفہوم، اس کا ترجمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت تمہیں ندا کی جائے جمعے کے دن۔ ندا سے مراد یہاں اذان۔ فاسعوا، دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس کے مرادی معنی، اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ مختصر۔ اس میں جو فرمایا کہ جب ندا ہو تو ندا کیا ہے؟ جمعے کی اذان۔ فاسعوا، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، حالانکہ نماز میں دوڑنا منع۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا ہے، کسی شخص کے دوڑنے کی آواز آئی، جیسے کوئی آدمی زمین پر بھاگتا ہے تو زمین سے ایک آواز آتی، وہ آواز حضور نے سماعت فرمائی۔ نماز ختم فرمانے کے بعد فرمایا، یہ کون شخص تھا جو دوڑ کر نماز میں آ رہا؟ ظاہر ہے کوئی بات حضور سے چھپی تو نہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا میں دوڑتا ہوا آیا۔ ان کی منشا یہ تھی کہ دوڑ کر آنے میں رکعت مل جائے، نماز کا کچھ حصہ انہیں زائد مل جائے، اس لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں دوڑا مت کرو، آرام سے طمانینت کے ساتھ آؤ، جو رکعتیں ملیں انہیں پالو، جو چھوٹ جائیں، جو رہ جائیں ان کو بعد میں ادا کرو، لیکن نماز میں دوڑ کر نہ آیا جائے۔ نفسیاتی طور پر بھی آپ غور کریں تو نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہایت ہی چین، سکون، طمانینت چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی اگر دوڑتا ہوا آئے اور اسی وقت نیت کر لے، اس کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ مفقود ہو جاتا، زائل ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ طمانینت کے ساتھ آپ۔ ایک بزرگ گزرے بہت شیخ بلخی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں پہلے وضو کرتا اور وضو کرنے کے بعد اس جگہ آن کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنی، نہایت کی چین، سکون، طمانینت جب حاصل ہو جائے اب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے دوڑ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن یہاں فرمایا کہ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں دوڑنے سے مراد ہے نماز کے لیے ارادہ کرنا اور آنا۔ اس کو فاسعوا سے تعبیر کیا گیا، اس کے بالکل معنی دوڑنے ہی کے نہیں ہیں، اور علماء نے اس آیت سے اس کا استدلال کیا۔ جیسے لوگ یہ سمجھے کہ حج یا عمرے میں ہم سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، اس کو سعی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دوڑنا ہوتا، تو یہاں بھی دوڑنا مراد تو نہیں۔ تو علماء نے اس کو دوڑنے کے معنی میں نہ لیا، چلنے کے معنی میں لیا، اور ان کا استدلال اس آیت سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے، اس قصے میں یہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یہاں سایہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں سایہ سے مراد یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ان کے ابا انہیں کے میدان میں لے گئے، اور جانے کے بعد کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا، میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو یہاں لفظ جو ہے فلما بلغ معه السعی،
اس کا معنی یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. اب کیا معنی ہوگا یہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، کہ تم نماز کی طرف آؤ، چل کر کے مسجد کی جانب آؤ. اور اس کے بعد فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت اس میں بند کر دی جائے. اس پر ہم بعد میں تذکرہ کریں. آئیے جمعے کی اہمیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ پہلا کب پڑھا؟ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جمعہ کس نے پڑھایا؟ اس کی تفصیل ہمیں تفسیروں میں یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ تو فرما دیا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اذن نہیں آیا. ظاہر صحابہ سے گفتگو فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ان قریب ہجرت کا حکم دے گا اور وہ ہجرت کر جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ ہجرت کرنے سے پہلے کسی کو مدینہ منورہ بھیجا جائے، جبکہ اس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا، تاکہ وہ پہلے سے کوئی ماحول بنائے، پہلے سے کوئی ماحول تیار کریں اور اس کے بعد حضور جب تشریف لے جائیں تو کچھ آسانی پیدا ہو. تو اب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب، یہ عین سے ہے، مصعب رضی اللہ عنہ، ان کو پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا. انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ شریف جا کر کے جب تبلیغ کی، خاصی تعداد میں لوگ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا یہودی ہفتے کا دن مناتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ اتوار کا دن مناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی کوئی نہ کوئی اپنے لیے دن مختص کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اب کیا ہوا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوچا، اور اسی کے ساتھ تفسیروں میں کہ یہ بھی سوچا مسلمان جو دن مقرر کریں وہ دن ہفتے کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہودیوں سے برابری مشابہت ہو جائے گی. وہ دن اتوار کا بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عیسائیوں سے برابر کی ہو جائے گی. وہ دن کیا ہونا چاہیے؟ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے جمعے کا دن طے کیا. اب اس جمعے کے دن اجتماع کریں گے اور جمعے کو ایک نماز ہم پڑھیں گے اور خطبہ دیں گے. سب سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا. جمعے کی تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ اس زمانے میں جب اسلام نہیں آیا، جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا، یوم العروبہ. اس سے مراد جمعے کا دن تھا جسے آج ہم جمعہ کہتے ہیں. ایک تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ اس کی ابتدا ہمیں یہاں سے ملتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں یہ جو ہے وہ ایک نام ہے حضرت لوئی، حضرت کعب ابن لوئی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے آباء و اجداد میں یہ اتنی پشت میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور حضرت کعب ابن لوئی، ان میں 560 میل کا فاصلہ تھا. 560 سال پہلے حضرت کعب جو حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے اور ان سے واز کہتے، واز و نصیحت کرتے. یعنی یہی جمعے کے دن وہ کیا واز کیا کرتے، وہ کیا نصیحت کیا کرتے. بعض نکات با مفسرین نے کھنگال کر یہ بیان کیے کہ حضرت کعب ابن لوئی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک آخری نبی آنے والا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم انہیں پاؤ ان کی اطاعت کرنا، ان کی مدد کرنا. جب قریش ان سے بیزار ہو کر انہیں نکالنے لگ جائے تم ان کی مدد کرنا. اور اپنی دعا میں وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کاش کہ میں اس زمانے میں زندہ رہتا یا اس زمانے تک زندہ رہتا کہ جب قریش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑیں گے بھڑیں گے تو میں ان کی ضرور مدد کرتا. یہ واز حضرت کعب ابن لوئی کیا کرتے تھے. یہ واز ہو سکتا ہے کہ عقل و خرد کے پیمانے سے کسی کی یہ بات پوری نہ اترے کہ 560 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تھا اور حضور کی آمد کا تذکرہ تھا. اس سے کسی کو اگر تعجب ہو تو لیجیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بطور نص پیش کی جا سکتی. یہ تو 560 سال کی بات ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ بات 560 برس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا نہیں کیا، کائنات نہیں بنائی، دنیا اور متاع دنیا نہ تھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا، سب کو بلا کر کے کیا کہا؟ قرآن مجید کی زبان میں سنی جو آیت میں نے پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام سے عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور میثاق کیا تھا؟ سبحان اللہ، فرما لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد میں ایک نہایت میرا معزز اور مکرم رسول تشریف لائے گا، تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تم ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام انبیاء کی ارواح نے کہا قالوا اقررنا، اللہ تعالی ہم اقرار کرتے۔ قال فاشهدوا، اب تم ایسا کرو آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں۔ یہ جو جب کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خود نص قرآنی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بن باؤ اسمہ احمد، اے میری قوم میرے بعد ایک احمد نبی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کا چرچا تو دنیا میں تھا، ہر نبی حضور کا چرچا کرتا، ہر نبی حضور کا تذکرہ کرتا تھا۔ اگر کعب ابن لوئی نے 560 سال پہلے اگر حضور کا تعارف کرایا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، لوگوں کے ذہن کو آمادہ کیا جاتا۔ اب آئیے، ایک وقت آیا کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ طے کیا، طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہلا جمعہ پڑھا گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ابھی جمعہ نہیں پڑھا، حضور نے ابھی جمعہ نہیں پڑھا، مدینہ شریف بھی نہیں آئے، کوئی جمعہ نہیں، اور آئے تھے جمعہ، سورہ جمعہ یہ بھی مدنی ہے، یہ مکی نہیں، تو یہ آیت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، لیکن کیا ہوا؟ جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جمعہ منعقد کیا، وہ حضور کا امتی جس سے سب سے پہلے جمعے کے اجرا یا جمعہ پڑھانے کا سبحان اللہ شرف حاصل ہوا، وہ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ جب جمعہ منعقد ہوا، حضرت اسد ابن زرارہ نے خطبہ فرمایا اور نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ مدینہ منورہ میں اسلام کی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا عزیزان گرامی، کہ جو انہوں نے ایک بستی بنی سالم جو ہے وہاں انہوں نے یہ گویا وہاں مسجد جمعہ ہے، ہم اس کی تاریخ بیان کرتے کہ مدینہ منورہ میں جمعہ انہوں نے پڑھایا۔ صبح اور مدینہ منورہ اس بستی میں ایک بنی سالم کی بستی ہے، اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جمعہ۔ اب آئیے اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہاں انہوں نے اسد ابن زرارہ نے جمعہ پڑھا دیا، اب جمعہ شروع ہو گیا۔ گویا مدینہ منورہ میں جتنے لوگ ایمان لائے یہ جمعے کے دن اکٹھے ہوتے، وہ خطبہ پڑھتے اور وہ جمعہ پڑھایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب چلے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر۔ اس زمانے کا جغرافیہ یہ تھا کہ جو راستہ تھا وہ اس طریقے سے کہ قبا شریف ایک بستی، ادھر سے ہوتے ہوئے کوئی آدمی یثرب کو پہنچتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہجرت کے واقعات بڑے طویل ہیں، پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن آپ نے قبا شریف میں قیام فرمایا، اور ان 4 دنوں میں حضور علیہ السلام نے وہاں جاتے ہی اترتے ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جس کا نام مسجد قبا۔ سبحان اللہ، وہ کیسی مسجد ہوگی کہ جس کی تعمیر میں امام الانبیاء سید الانبیاء اپنے ہاتھوں سے گارا بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر لگا کر اور دیواروں کو رچ رہے ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کیسی مسجد ہوگی جس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ تو وہ مسجد ہے کہ جس کا سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا گیا، اور اس میں حدیث شریف میں ہے، ہمارے مشائخ عمل بھی اس پر رہا کہ جو شخص
कुबा शरीफ में एक नमाज पढ़े उसका सवाब एक उम्रे के बराबर। अब हमने गौर किया, पहले भी आपको याद होगा, कहा होगा हमने, अच्छा ये कुबा शरीफ में एक नमाज का पढ़ना एक उम्रे के बराबर सवाब। आज आपको उम्रा करना हो, आपको कई काम करने पड़ेंगे। पासपोर्ट के मरहले से गुजरना होगा, वीजा के मरहले से गुजरना होगा, सीटों के मरहले से गुजरना होगा। सैकड़ों जतन के बाद आप कहीं उम्रा करने जाएं और उम्रा का सवाब कमाएं। और यहाँ फरमाया गया कि कोई शख्स मदीने मुनव्वरा में मस्जिद कुबा में एक नमाज पढ़ ले, यानी 2 रकअत नमाज भी नफल पढ़ ले, उसका सवाब जो है वो एक उम्रे के बराबर होगा। हमने गौर किया कि शायद ये सवाब इसलिए होगा कि इसके जो फर्श के पत्थर हैं ये बहुत अच्छे होंगे, या ये कि दीवारों के पत्थर इसके बहुत अच्छे होंगे, इसलिए इसमें एक उम्रे का सवाब करार पाया नमाज पढ़ना, या इसमें छत बहुत अच्छी लकड़ी की लगी होगी, या इसलिए जनाब ये हुआ। तमाम तर मामला सियाको सिबा पर गौर करें, ईमान से कहिए कि इसके अलावा उसकी फजीलत क्या है कि उसके संगे बुनियाद में प्यारे मुस्तफा का दस्ते हथ परस लग गया, उसकी बुनियाद में हुजूर का हाथ लग गया। वरना मुझे बताइए, क्या आज वो पत्थर मौजूद हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लगाया? क्या वो गारा मौजूद है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाया? क्या वो दीवारें मौजूद हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाई? मुख्तलिफ अदवार में लोग आते गए, बनाते गए, और इस वक्त अच्छी इमारत, बहुत उम्दा, बहुत ही शानदार इमारत बन गई। अगरचे सऊदी हुकूमत ने अपनी रिवायत के मुताबिक जो उसमें निशानियां थीं उन तमाम निशानियों को तलफ कर दिया। जो पुरानी निशानियां थीं, एक मौका वहां ये था, हुजूर पर वही आई, वो जगह तुर्कियों ने मख्तस कर दी थी कि ये यहाँ ये आयत नाजिल हुई वगैरह वगैरह, इस सारी निशानियों को उन्होंने गोया मिटा दिया। अब क्या हुआ, इस मस्जिद में तो शायद वो एक पत्थर भी नहीं होगा जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाया, लेकिन आज भी उसमें नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर। मशाइख यकीनन कोई हिकमत होगी। हमारे मशाइख का शिआर ये था कि हफ्ते के दिन, जाहिर है उस जमाने में ये जो क्या नाम है रास्ते थे ये दुश्वार, मदीने मुनव्वरा से हफ्ते के दिन पैदल जाते और पैदल जाने के बाद कुबा शरीफ में नमाज पढ़कर और फिर वापस आ जाते। इसमें यकीनन कोई हिकमत, सवाब तो अपनी जगह है, तो इसके लिए बाज मशाइख ने हफ्ता मुकर्रर किया। गरज ये कि हुजूर उस बस्ती में आए, मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाने के बाद 4 दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां कयाम फरमाया। 4 दिन कयाम करने के बाद आप वक्त मुनासिब कुबा शरीफ से अब चले यसरिब की जानिब, इसलिए चले ताकि अपने कदम मुबारक से यसरिब को तैयबा बना दें, यसरिब को मदीना मुनव्वरा बना दें, इसलिए आप चले। और जैसी चले तो इत्तेफाक देखिए कि जोहर का वक्त बनी सालीम की वो जो बस्ती थी उसमें आ गया। नमाज जोहर का वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी का तारीख का सबसे पहला जुमा बनी सालीम की बस्ती में आपने पढ़ाया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुमा पढ़ाया तो जुमा पढ़ाने के बाद उस जगह को महफूज कर दिया गया, और उस जगह को महफूज करने के बाद कि हुजूर अलैहिस्सलाम से एक निस्बत हो गई तो वहां क्या किया, एक मस्जिद बना दी गई, और बाद में उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद जुमा रख दिया गया। जहां हुजूर ने पहला जुमा पढ़ाया उस बस्ती में, तो उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद जुमा रख दिया गया। और आज भी वहां बहुत शानदार मस्जिद बनी हुई है, और उस मस्जिद का नाम अभी तक मस्जिद जुमा है कि जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला जुमा पढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जुमा शुरू हो गया। अब जुमा शुरू होने के बाद में क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ मंगल बाजार लगते हैं, कहीं बुध बाजार लगते हैं, कहीं इतवार बाजार लगते हैं, तो इत्तेफाक से मदीने मुनव्वरा में उस जमाने में इर्द गिर्द के लोग आनकर एक बाजार लगाया करते। तो लोग क्या करते, उस बाजार से अपनी तमाम जरूरतें जो हैं उनको पूरा किया करते, निकल जाते। क्योंकि इब्तिदाई इस्लामी अहकामात ऐसे, जैसे एक दौर ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलाम भी फरमाया करते, नमाज में बाज़ हज़रात कलाम भी कर दिया करते, सलाम और वालेकुम सलाम भी हो जाया करता था। इसी तरह हमारे दूसरे लोगों ने उसको अभी तक बरकरार रखा कि नमाज में अगर कोई हरकत की जाए तो उनकी नमाज नहीं टूटती। पता नहीं कितनी मजबूत नमाज, चलने से भी नहीं टूटती, सलाम करने से भी नहीं टूटती, कोई गुफ्तगू कर ले तब भी नहीं टूटती। लेकिन हमारे फुक़हा कहते हैं
کہ کیونکہ اسلام ایک تدریجی عمل سے آیا، اس لیے وہ تمام حدیثیں منسوخ ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ نماز میں کچھ کر لیا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، یہ ساری حدیثیں ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ سب منسوخ ہو گئی۔ اب نماز کی صحت کے لیے غور کیجیے آپ، کوئی شخص اگر حالت نماز میں کوئی جملہ ایسا کہہ دے کہ جو 2 حروف پر مشتمل ہو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے کہیں خدا نہ خواستہ غلطی سے نکلا اف، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی جو 2 حروف پر مشتمل ہو۔ البتہ فقہاء نے اس کا استثناء کیا، جیسے کھانسی آ جائے، اس میں کتنے ہی حروف ہوں نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہ تو فطرت کے تقاضے۔ چھینک آ جائے تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، چاہے کتنے ہی حروف چھینک میں آ جائیں۔ اور اس کا بھی استثناء کیا، کوئی شخص ضعیف ہو اور اٹھ رہا ہو، کمر میں سخت درد ہو اور اٹھتے میں بے ساختہ اس کے منہ سے اف نکل جائے درد تکلیف کی وجہ سے، اس کا بھی علماء نے جو ہے استثناء کیا۔ لیکن کوئی بات، کوئی گفتگو جو 2 حروف نکلتے ہوں نماز کو ضائع کر دے گی، نماز جو ہے عزیزان گرامی وہ ٹوٹ جائے۔ اب جب نماز میں اتنا سہل معاملہ تھا، اب کیا ہوتا، لوگ مسجد آتے، مسجد آنے کے بعد سوچتے کہ چلو کچھ سودا سلب لے لیا جائے، تو مسجد ہی سے نکل کر کوئی سودا خرید کے رکھ کے پھر نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب یہ بات پسند نہیں آئی، مستقل جمعے کی اہمیت پر ایک سورت نازل کر دی، اس سورت کا نام ہی سورہ جمعہ رکھ دیا گیا، اور اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آج جب جمعے کی نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد اب منتشر ہو جاؤ، اب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ گویا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جمعہ پڑھنے کے بعد دنیاوی کاموں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، ورنہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ عزیزان گرامی، یہ اس کا تاریخی ایک پس منظر ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب آئیے چند فضائل اور اس کے احکامات۔ فرمایا کہ جمعے کا دن جب طلوع ہوتا تو جمعے کے دن آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرتے تھے، غرض یہ کہ آدم علیہ السلام کی گویا زندگی اور ان کی سیرت کا تعلق بھی گویا ایک جمعے سے ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی، سور بھی جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ اب دیکھیے ہماری غفلت، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ جب قیامت جمعے کے دن آئے گی، فرمایا انسان اور جن کے علاوہ، دونوں ہی میں سرکش ہیں نا لوگ، انسانوں میں جنوں میں، انسان اور جنوں کے علاوہ جب صبح صادق ہوتی ہے اور جمعے کا دن جیسے ہی جناب طلوع ہو یا اظہار ہو، انسان جن کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب توبہ اور استغفار میں لگ جاتی ہے کہ شاید آج قیامت کا دن تو نہیں، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئی کہ سب توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ شاید جمعے کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے۔ مجھے بتائیے، جب ہم نے آپ سے کہا، بھائی ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی سنا، اور شاید ہر جمعے کے موقع پر جمعۃ الوداع ہم نے یہ حدیث بیان کی کہ ہر جانور اللہ کی عبادت میں لگ جائے، ہر جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، شاید یہ وہی دن تو نہیں ہے قیامت کا کہ جس کے متعلق کہا گیا، مگر انسان ایسا غافل ہے کہ شاید جمعے کے دن بھی فجر نہیں پڑتا اور جمعے کے دن بھی جمعے سے گویا غافل ہے۔ جانور تو توبہ استغفار کریں اور انسان کی غفلت میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کے بھی سامنے ہے کہ مسلمان جمعے سے کتنی غفلت برت رہا، حالانکہ ہر آدمی، ہر جانور توبہ اور استغفار میں لگ جاتا، علاوہ جنات اور انسان کے۔ فرمایا سب سے بہترین صورت جو طلوع ہوتا ہے وہ جمعے ہی کا دن ہے۔ کہیں فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، کہیں فرمایا جمعے کا دن جو ہے وہ تمام دنوں سے اشرف ہے، یعنی سب سے بہترین دن جو ہے فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ بے شمار حدیثیں اس میں بیان کی گئیں اور فضائل میں فرمایا گیا سبحان اللہ
सुनन अरबा में ये हदीस मौजूद। इब्ने कसीर ने भी सुनन अरबा ही के हवाले से लिखा। सुभान अल्लाह। और कीजिए आप और तवज्जो फरमाइए, शायद इस तकरीर का हासिल यही हदीस हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे का दिन आदमी तहारत करे, गुस्ल बहुत ही एहतिमाम इंतराम से करे, जैसे कि गुस्ल जनाबत किया जाता है, अच्छे कपड़े पहने, और जब गुस्ल और वुदू करे तो मिसवाक भी इस्तेमाल करे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, बगैर सवारी के पैदल चलकर मस्जिद तक आए। ये हस्बे हाल, जो करीब वाले लोग हैं वो पैदल आए, दूर वाले लोग सवारी पर आए तो जाहिर है कि इसमें वो माजूर, पैदल चलकर वो आए। किसी को अजियत न दे, इमाम के करीब जुमे में इमाम के करीब आ जाए और कुछ जिक्र अज़कार करे, और जब इमाम मिंबर पर आ जाए खुतबे को कान लगा करके सुने, कोई लग़्व न करे, कोई बुरी बात न करे। किसी ने ऐसा जुमा पढ़ा तो एक कदम के बदले 1 साल के रोजों का सवाब, 1 कदम के बदले 1 साल की नमाज का सवाब जो जुमा इस तरीके से पढ़े। एक और हदीस शरीफ में फरमाया कि गुस्ल को अच्छी तरीके से करें, तमानियत के साथ आए, खुशबू लगाए, मिसवाक करे, किसी को तकलीफ न दे, और जब जुमे की नमाज में आ जाए तो एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसके माफ फरमा देगा। और एक और हदीस शरीफ में फरमाया कि जो आदमी जुमे में सबसे पहले आए, सबसे पहला आने वाला आदमी को ये अजर, ये सवाब मिलेगा कि गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में एक ऊंट कुर्बान किया। दूसरे नंबर पर आने वाला ऐसा जैसे उसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक गाय को कुर्बान किया। तीसरे नंबर पर आने वाला ऐसा कि जैसा उसने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में एक बकरी या भेड़ को ज़िबा किया। चौथे नंबर पर आने वाला ऐसा कि जिसने अल्लाह ताला की राह में एक मुर्गा जो है वो ज़िबा किया और उसकी कुर्बानी दी। और पांचवें नंबर पर आने वाला ऐसा कि जिसने अंडा अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो है वो गोया दिया हो किसी को, तो गोया पहले आने में भी बरकत है। और हमारे यहाँ हाल क्या है, ये जो फरमाया जरा गौर से सुनिए और बुरा मत मानिएगा कि हक जरा कड़वा होता। फरमा लग़्व न करे, किसी को तकलीफ न पहुंचाए, इससे मुराद क्या है? फरमाते इससे मुराद है जैसे बाज़ लोगों की आदत तो है आखिरी में आने की और शौक है पहली सफ में बैठने का, होता है ना, आएंगे आखिरी में, शौक है पहली सफ में बैठने का। बाज लोग तो बुरा मत मानिए मुसल्ले को, जानमाज को सनीमा की सीट समझते हैं, कोई टोपी रख कर चला जाता है, कोई रुमाल रख कर चला जाता है, और उस जगह कोई बैठ जाए तो उसको देख करके गुड़गुड़ाता, ये क्या सीट इंगेज करने की जगह है? अरे ये तो जो आदमी आए वो जो पहले आए वो पहले पाए। ये जो लोगों में है यही नमाज पढ़ूंगा, दूसरों को बिल्कुल पीछे, चाहे हो या ना हो, आड़े होकर के घुस जाएंगे। बाद मैंने आंखों से देखा कि जो कोई शरीफ आदमी उसको खुद पीछे जाना पड़ता, भाई इसको आगे सफ में नमाज पढ़ने का शौक है, इसको पढ़ने दिया जाए, तो लोग जो हैं वो पीछे चले जाते हैं। अब सुनिए, ये जो उलमा ने लिखा कि जहां जगह मिले वहां नमाज पढ़ लो, जहां भी जगह मिले, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं। देखा आपने, वक्त का अगर बादशाह भी हो तो नमाज में वो इमाम के पीछे खड़ा होगा, इमाम से आगे नहीं। मैंने कहीं पढ़ा शाहजहां को अपने शाही किले में एक इमाम की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा ठीक है इमामों को लाया जाए, भाई शाही महल में नमाज पढ़ानी है। एक इमाम साहब आए, उनसे इंटरव्यू लिया, दूसरे आए, उनसे इंटरव्यू लिया, 2-4 इंटरव्यू दे करके चले गए। एक इमाम साहब आए, वो मुसल्ले पर बैठे, उन्हें जोहर की नमाज पढ़ानी थी। लोगों ने कहा अभी बादशाह सलामत नहीं आए, तो उनके सामने नमाज पढ़ाई, इसलिए कि बादशाह सलामत ही को तो पास करना। इमाम था कोई बड़ा कड़ाके था, कहने लगा नमाज को तुम्हारे बादशाह के बाप की नमाज है, ये तो अल्लाह की नमाज, वक्त हो गया, चलो इकामत करो। और उसके बाद जमात खड़ी हो गई और बादशाह सलामत आ, पिछली सफ में जगह मिली। मुखबिरों ने कहा कि इमाम साहब ने तो ये लंका ढा दिया, बादशाह के लिए ये ऐसे अल्फाज, उसने कहा यही इमाम सही है, यही इमाम सही है, इसी को इमामत में रखा जा। और उलमा फरमाते कभी वहां नमाज, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, पूरी मस्जिद जहां जगह मिले वो नमाज पढ़ लो। इसकी खूबी ये है कि जिस टुकड़े पे तुम नमाज पढ़ोगे ये टुकड़ा कल कयामत में तुम्हारे नमाज की गवाही देगा। इसमें हिकमत ये है कि जहां जगह मिले पहुंच जाओ, वहीं बैठ जाओ, लोगों के कंधे मत फलांगो। फरमा लग़्व से मुराद ये है लोगों के कंधे फलांग कर आओगे, जुमे का सारा सवाब काफू,
جمعے کا سارا ثواب جو ضائع ہو جائے. ایک اور حدیث شریف میں نے پڑھا کہ جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہوا ہے, کندھے پھلانتا ہوا, فرمایا ایسے آدمی کو کل قیامت میں جہنم میں جانے والے کا پل بنایا جائے گا, اور اس سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں لوگوں کے کندھے پھلانتا تھا, اب لوگ تجھے پھلان کر کے جائیں گے. تو جمعے کی برکت میں ایک یہ بات بھی, جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ, آگے جگہ ملے چلے جاؤ, مگر کرے کوئی دادا گیری کا مظاہرہ مت کرو کہ یہ جگہ تو ہمارا استحقاق ہے, کہ یہ جگہ ہمارے لیے مخصوص. جہاں پڑھو گے, جتنی جگہ پڑھو گے سبحان اللہ, وہ جگہیں کل قیامت میں تمہاری عبادت کی گواہی دیں گی, تمہارے سجدوں کی گواہی دیں گی, تمہارے رکوع کی گواہی دیں گی. اس لیے فرما مختلف جگہ نماز پڑھو تاکہ زمین کا ہر وہ حصہ کل قیامت میں تمہارا گواہ بن جائے کہ جہاں تم نے گویا نماز پڑھی ہے. اس لیے فرمایا کہ جمعے میں لغو نہ کرے. یہ بات بھی ہو گئی, فضائل بھی آپ نے سنے. ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں, اے میرے غلام آگاہ ہو جاؤ, اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ جو اپنے رب سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. ایک دعا اس کی ضرور جمعے میں قبول ہوتی ہے. آپ جانتے علماء جنہوں نے ایک ایک مسئلے پر اپنی ساری زندگیاں خرچ کر دی, انہوں نے کیا کیا, احادیث کے ذخیرے میں تلاش کرے کہ بھئی وہ ساتھ کون سی ہے, اسے دریافت کیا جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں فرماتا, خالی نہیں لوٹاتا. علماء نے تحقیق کرنے کے بعد ایک ساتھ نکالی جو جمعے میں سب سے بہتر ساتھ کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا. وہ ساتھ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے, خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے, جمعے کا دورانیہ شروع ہو گیا, یعنی یہ کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہے خطبے کی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد امام نے خطبہ کہا. چونکہ اس زمانے میں واعظ یہی خطبہ ہوا کرتا, کیونکہ لوگ عربی نہیں جانتے, تو اب ہمارے یہاں کیا ہوا بر صغیر میں کہ بھئی عربی خطبے سے پہلے اردو میں تقریر ہو جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ احکامات اسلامی جو ہیں ان کو سمجھنے لگ جائیں. فرما امام جب ممبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد میں کیا ہو, یہ دورانیہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کب تک رہتا ہے کہ جب امام یہ کہہ لے السلام علیکم رحمت اللہ, ممبر سے لے کر کے امام کے سلام پھیرنے تک وہ ساعت موجود ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا. مگر ایک بات اور ذہن میں رہے کہ خطبے کے دوران آپ دعا نہیں کر سکتے ہاتھ اٹھا کر, تو کیسے دعا کریں؟ بلکہ خطبے کے آداب یہ ہیں کہ بالکل یہ سمجھیں کہ آپ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں 2 رکعت ہے, 2 رکعت کا قائم مقام خطبہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسے نماز پڑھ رہے علماء نے لکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہو خطبے میں, کوئی آدمی شرارتن کچھ کرے تو اس آدمی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں, میاں خاموش ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ چپ چاپ, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. البتہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام منبر شریف پر دوران خطبہ بھی امر بالمعروف کر سکتا. کوئی برائی کو اگر دیکھے تو امام منبر شریف میں خطبے کے دوران بھی اس برائی کو روک سکتا ہے. یہ صرف امام کا حق ہے, اور مسجد میں مقتدی کسی کو چپ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ حضرت امام اہل فاضل بریلوی نے اپنے فتاوا میں کہا کہ حضور علیہ السلام کا نام چومنا بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی, آگے عرض کروں گا, لیکن فرما 2 مواقع ایسے ہیں کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو انگوٹھے نہ چومے جائیں. وہ 2 مقام کیا ہیں؟ ایک مقام ہے اذان خطبہ, اذان خطبہ میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں, اور ایک یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو, تلاوت میں جیسے نام آ جائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی, یا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اگر یہ تلاوت ہو رہی ہو تو تلاوت کے دوران بھی انگوٹھے نہ چومے جائیں. یہ 2 جگہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خطبے کے احکامات تو آپ سن چکے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, کان لگا کر کے سنو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اور اس کے علاوہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ انگوٹھے چومنے کو مولانا نے منع کر دیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا, فرماتے ہیں حضرت بلال نے اذان کہی. حضرت بلال جب یہاں پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے ایسے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اب پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان میں وہی کلمات کہے. صدیق اکبر نے چوم کر کے آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بسمع والبصر,
حضور نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ہمارے ابو بکر نے کیا، کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کوئی اگر آدمی آپ کے کان میں بد مذہب بے دین یہ پھونک دے تو اس کا بالکل بھی خیال مت کیجیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احترام میں انگوٹھے چومنے کی اتنی برکت، اور ہمارے یہاں تو کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام چومنے والا کبھی اندھا نہیں ہوگا، آنکھوں کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ ارے یہ تو وقت نہیں، ورنہ میں بتاؤں کہ جس ذات کے نام میں اتنی برکتیں ہوں تو ذات کی برکتوں کا شمار کون کر سکتا۔ تو فرمایا گیا خطبے کو کان لغو مت کرو، یہ بات آپ نے سن لی تو اب کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا دعا، بس خطبے کے دوران دل میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی جیسے تو نے ہمیں ایمان اسلام کی نعمت عطا فرمائی، مولا اس نعمت کو برقرار رکھ، بد مذہبی کے سیلاب سے ہمیں بچا لے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے والدین کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری اولاد کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ کے دریا میں کمی نہیں ہے، جو مانگتے جاؤ رب کریم عطا فرماتا۔ ایک ساتھ یہ ہے، کب ہے؟ منبر پر بیٹھ جائے امام تو اس کے منبر پہ سلام پھیرنے تک احسن الوعا لے آدابی دعا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد محقق حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، اس پر ذیل المدعا، یہ اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لگایا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ دلائل نقل کیے کہ جمعے کے دن ایک وقت اور اس کے بعد میں فرما ایک وقت اور ہے، اور اس پر بھی صریح حدیث، وہ وقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور صحابی نے روایت کیا کہ جس میں دعا قبول ہو وقت وہ ہے عصر کی نماز سے مغرب تک اس ساعت کو تلاش کیا جائے، اور اعلیٰ حضرت اس پر 45 اقوال نقل کی، 45 اقوال نقل کی، لہذا دونوں ثابت ہے۔ ہمارے جیسے نکمے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ارے جمعے کے دن جو جمعہ پڑھ رہے ہو اس کو بھی اپناؤ، اس میں بھی دعا کرو اور عصر کے بعد بھی کرو، تاکہ دونوں طرف سے رحمتیں نازل ہوں اور دونوں رحمتیں اور نعمتیں آپ اپنی ہاتھوں سے لوٹیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جمعہ تو اپنی جگہ ہے، ایک عمل اس میں اور خاص، وہ خاص عمل کیا ہے؟ فرما اس میں فرشتے نازل ہوتے، تو تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ اکبر، کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھو۔ اور الحمدللہ یہ بات بغیر تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ یہ سعادت اہل سنت کے حصے میں آئی۔ دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں مسلمان جمعہ پڑھتے ہو اور جمعہ پڑھنے کے بعد حضور پر درود و سلام کا نذرانہ نہ بھیجتے، کوئی دنیا میں ایسی مسجد نہیں الحمدللہ کہ جہاں جمعے کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ ہوتا۔ لہذا اس سنت کو بھی اپنائیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ جمعہ بہت ہی صادق اور بہت ہی بہترین دن۔ آخری کلمات اگرچہ میرا وقت ختم ہو گیا، میں نے یاد ہوگا آپ کو حضرت سلمان فارسی کی روایت جس کو امام بہقی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اس کا ایک جزو یہ تھا کہ جو شخص رمضان میں فرض عبادت کرے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور جو اس میں نفل ادا کرے اس کا ثواب فرضوں کے برابر۔ مسلمانوں میں کتنی بڑی بشارت! آج تم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو آج کا جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہوگا، جبکہ سال میں شمسی تاریخ میں 365 دن ہوتے ہیں سال، اور قمری حساب سے 351 اور 352 دن سے تجاوز نہیں کرتے، اس میں 70 جمعے تو نہیں آئیں، زیادہ زیادہ 48 جمعے آپ آئیں گے، انگریز شمسی حساب بھی آپ لگائیں تو جمعے کا دن ایسا ہے کہ ایک دن جمعہ پڑھنا، ایک جمعہ پڑھنا سلمان فارسی کی روایت سے پتہ لگا کہ 70 جمعے پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اور خوب یاد رکھیے کہ جمعوں کو بڑے اہتمام انصرام سے فرمایا کہ جس کے 3 جمعے چلے جائیں اس پر مہر لگا دی جاتی، وہ کافر ہو جاتا۔ علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں، فرمایا کہ 3 جمعے کوئی نہ پڑھے، اس کا مطلب یہ کہ جمعے کو حقیر جانے، جمعے کو کمتر جانے، رے کیا جمعہ ہی تو پڑھنا ہے کیا ہے، نہیں، بلکہ جمعے کو بہت اہتمام انصرام سے پڑھا جائے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، جمعے کا دن تھا، دیکھا کہ صحابہ کا پسینہ بہ رہا، پسینے کے اثر سے کپڑے میں کچھ میلاہٹ آ گئی۔ حضور نے فرمایا اس میں کیا بری بات ہے، کیا ہے؟ میں اس میں مانے بات یہ کہ تم جمعے کے دن ایک جوڑا اچھا رکھو، یعنی جمعے کے دن جب جماعت کے لیے جاؤ نماز کے لیے تو اس میں کیا حرج ہے کہ بہترین جوڑا تم جمعے کی نماز کے لیے رکھو، اس لیے جمعے کے دن اچھا جوڑا پہننا چاہیے۔ ہماری فطرت تو یہ ہے کہ نماز میں گھٹیا سے گھٹیا جوڑا پہنتے ہیں، نماز پہن کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ولیمے میں جاؤ کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، لہذا اہتمام انصراف۔ اس کا ایک منٹ کا دورانیہ
وہ قیمتی ہے کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. مگر افسوس ہے مسلمانوں پر، ایک وقت مقرر کہ جمعہ اس وقت ہوگا. آپ نے دیکھا لوگ کس فیاضی کے ساتھ جمعہ چھوڑتے ہیں. میں نے پھر کہتا ہوں حق بڑا کڑوا ہوتا. آپ جب ہم سلام پھیر لیں جمعے کے دن، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ، پیچھے سے کئی لوگ کھڑے ہو کر، کوئی اتحیات میں آیا ہوگا، کوئی ایک رکعت نکلنے کے بعد آیا، کوئی 2 رکعت نکلنے کے بعد آیا. یہ ہماری نیکیوں سے لاپرواہی. اس قدر ہم مستغنی ہو گئے کہ ہمیں اب گویا نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم نے پڑھا غزوہ بدر میں، آپ جانتے ہیں بے سورا سامانی کا معاملہ تھا. ہر 3 آدمی میں ایک اونٹ تھا، 3 آدمی ایک اونٹ، اور حضور علیہ السلام نے اپنے اونٹ پر 2 کو سوار کرا لیا. اور حضور جب پیدل چل رہے تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ بیٹھ جائیں، ہماری جگہ آپ بیٹھ جائیں. فرما سنو 2 باتیں، میں تم سے زیادہ نیکی حاصل کرنے والا ہوں. کیا تم سمجھتے ہو مجھے نیکی کی ضرورت نہیں؟ میں تم سے زیادہ نیکی حاصل کرنے والا ہوں. اور یہ بات بھی نہیں کہ میں کمزور ہوں، میں تم سے قوی ہوں. لہذا جو قانون ہے کہ 3 آدمی بیٹھے تو میں پیدل چل رہا ہوں جب تک ان کی باری وہ بیٹھے، اس لیے کہ مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت. کیا تمہیں نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ کیا تمہیں اتنے مستغنی ہوگا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے نام الاٹ کر دی؟ خدا کے لیے جمعے کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام. دیکھا تراویح میں ہم نے دیکھا جب پڑھتے ہیں، تراویح میں آتے ہیں لوگ فرض پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد تراویح میں شامل ہوتے ہیں. عشاء کی نماز کی 1 رکعت کا ثواب جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، پورے مہینے کی تراویح کا ثواب نہیں. کچھ قدر کرو اللہ کے بندو. پوری مہینے کی تراویح کا ثواب اتنا نہیں جو 1 رکعت نماز جو بجماعت پڑھ لی جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ وہ فرض ہے، جماعت واجب ہے اور تراویح سنت ہے. کبھی بھی سنت کا مقابلہ واجب سے نہیں ہوگا. لیکن ہماری غفلت کا حال دیکھیے کیا. اللہ اکبر. ہماری غفلت یہ کہ جمعے میں یہ تو امام اعظم کو دعا دو کہ وہ کہتے ہیں اتحیات میں بھی کوئی شخص شامل ہو جائے اسے جمعہ مل جاتا. ورنہ بعض علماء نے لکھا جس کی 1 رکعت گئی تو گیا جمعہ، 2 رکعت گئی تو گیا جمعہ. اب وہ زور کی نماز پڑھے. الحمدللہ مسلمانوں، اس میں شک نہیں کہ جمعہ ہو، عیدین ہو، تراویح ہو، اس میں مسلمان خاص اجتماع میں آتے ہیں. کاش کی روش ہماری ہر مہینے ہو جائے، کاش کی روش ہماری سال ہر سال ہو جائے. ہماری زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. یہی جمعے کا پیغام تھا. وما علینا الا البلاغ.